بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو تحریک لبیک کی جو ناموس رسالت لانگ مارچ ہو رہی ہے اس کی میں کچھ لیٹسٹ آپ کو اپڈیٹ دے دوں کہ تحریک لبیک کے 10 کارکنان شہید ہو چکے ہیں، سینکڑوں زخمی ہو گئے اور درجنوں معذور ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود تمام کارکنان اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وہ یہ میتیں لے کر اسلام آباد جا رہے ہیں۔ جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں ان سب کی میتیں وہ اسلام آباد لے کے جا رہے ہیں، اور جب تک ان کے مطالبات نہیں مانے جاتے یہ احتجاج اسی طرح چلتا رہے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد لاہور پہنچ گئے اور ان کی زیر صدارت لاہور میں ایک اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں نور الحق قادری، علی امین گنڈا پور، راجہ بشارت، اعجاز چودھری، چودھری ظہیر الدین، چیف سیکرٹری پنجاب، آئی جی پنجاب، ایڈیشنل سیکرٹری ہوم، کمشنر لاہور، ان سب نے شرکت کی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد امیر تحریک لبیک پاکستان سعد رضوی سے کوٹ لکھپت جیل میں ملاقات بھی کر رہے ہیں اور مذاکرات بھی کریں گے، اور اس ملاقات میں وزیر داخلہ کے ہمراہ وزیر مذہبی امور اور پنجاب کے صوبائی وزیر قانون بھی ہو سکتے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان نے بھی اپنا مذاکراتی کمیٹی کا اعلان کر دیا، اور تحریک لبیک کی جانب سے حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے والی کمیٹی میں مفتی محمد وزیر علی، علامہ غلام عباس فیضی، مفتی محمد عمیر الظاہری، یہ سب شامل ہیں۔ مفتی محمد وزیر علی کمیٹی کے سربراہ ہوں گے، اور یہ کمیٹی حکومت سے مذاکرات کرے گی اور جو بھی فیصلہ ہوگا اس سے قیادت کو آگاہ کیا جائے گا۔ لاہور سے گجرات تک موبائل سروس معطل رہے گی، اور وزیر داخلہ نے پی ٹی اے کو موبائل فون سگنلز اور انٹرنیٹ بند کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ کالا شکاکو مرید کے کاموں کی گجرانوالہ، وزیر آباد اور گجرات میں موبائل فون سروس معطل رہے گی۔ وزارت داخلہ نے پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی کو فیصلے کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ لاہور میں داتا دربار اور شادرہ کے علاقوں میں انٹرنیٹ سروس بند رہے گی۔ نئے اور پرانے راوی پل کے علاقوں میں بھی انٹرنیٹ سروس معطل ہے، اور لاہور کے مختلف علاقوں میں وائی فائی، فکس لائن ڈی ایس ایل کی سروسز بند ہوں گی۔ 3 مخصوص علاقوں سے ملحقہ 5 کلومیٹر کی حدود تک انٹرنیٹ سروس اب دستیاب نہیں ہوگی۔ احتجاج کے پیش نظر فیض آباد مزید کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں۔ ڈبل روڈ سے فیض آباد آنے والے راستے کو مکمل بند کر دیا گیا ہے۔ مریڑ چوک کو چاروں اطراف سے بند کیا گیا۔ چاندنی چوک 6 روڈ پہ کنٹینرز لگا کے اس کو سیل کر دیا گیا، اور لیاقت روڈ گوال منڈی چوک پر ہوٹل، تندور، جنرل سٹور سمیت تمام دکانیں بند کرا دی گئی ہیں۔ غریب دیہڑی دار مزدور تو پریشان ہیں ہی، پولیس کی جانب سے دکانیں بند رکھنے کا حکم دینے سے اب دکاندار بھی پریشان ہیں۔ اسلام آباد کو احتجاج والوں سے محفوظ رکھنے کے لیے دیگر صوبوں سے بھاری نفری بھی طلب کی گئی ہے۔ پنجاب، آزاد کشمیر اور کے پی کے سے پولیس کے 30,000 جوان مزید مانگ لیے گئے۔ پنجاب، کے پی کے اور کشمیر سے 10,000 جوان اور افسران طلب کیے گئے۔ تینوں صوبوں کی نفری کے ساتھ مظاہرین سے نپٹنے کا سامان بھی ساتھ لانے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ وفاقی وزارت داخلہ نے نفری اسلام آباد پہنچانے کے لیے تینوں سیکرٹریز کو مراسلے بھجوا دیے، اور جیلم لاہور سے راولپنڈی جانے والی جی ٹی روڈ کنٹینرز لگا کر بند کر دی گئی ہے۔ ریلوے پل کے گیٹ بند کر کے پولیس نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ گجرانوالہ میں چند قلعہ کے قریب بھی پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے۔ گجرات میں بھی کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں، اور مین سڑک کو کھود دیا گیا تاکہ گاڑیاں آگے نہ بڑھ سکیں۔ تحریک لبیک کی شورا نے مارچ میں موجود کنٹینر سے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ تحریک لبیک کے جو رہنما جیلوں میں ہیں ان کی طرف سے کوئی آڈیو یا ویڈیو پیغام آتا ہے تو اس پہ یقین نہ کیا جائے۔ تحریک لبیک کی شورا کے جو اراکین اس وقت قید میں ہیں ان کی طرف سے بھی کسی آڈیو یا ویڈیو پیغام کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی جب تک وہ مارچ میں آ کے سٹیج سے اعلان نہ کر دیں۔ قابل قبول اعلان صرف وہی ہوگا جو مارچ کی سٹیج سے ہوگا۔ دراصل تحریک لبیک کی جانب سے اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے جیل میں قید تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی کا آڈیو یا ویڈیو پیغام ریکارڈ کروا کے سوشل میڈیا پہ وائرل کیا جائے گا، جس میں وہ کارکنان کو گھروں کا جانے کا کہیں گے۔ اس لیے لبیک مارچ میں موجود شورا کے اراکین کا کہنا ہے کہ ایسے کسی بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اعلان صرف وہی ہوگا جو مارچ کے اندر سے ہوگا۔ جی ٹی روڈ رانا ٹاؤن آج سارا دن میدان جنگ کا منظر پیش کرتا رہا۔ تحریک لبیک والوں کی پیش قدمی روکنے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے جی ٹی روڈ رانا ٹاؤن پہ کنٹینرز لگا کے شاہراہ بلاک کی گئی تھی۔ رینجرز کی بھاری نفری بھی موقع پہ تعینات کی گئی تھی، اور مظاہرین پہ آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی، جبکہ شیلنگ کے جواب میں مظاہرین نے پولیس سے پتھراؤ کیا۔ مذہبی جماعت کے کارکنوں نے کالا شکاکو کی جانب سے پولیس پر دھاوا بول دیا، اور دونوں طرف سے حملے کے بعد پولیس پسپائی پہ مجبور ہو گئی۔
اور دستے الٹے پاؤں بھاگنے لگے، جس کے بعد مظاہرین نے اپنے راستے میں حائل تمام رکاوٹوں کو ہٹا کر اسلام آباد کی طرف پیش قدمی دوبارہ شروع کر دی۔ اب یہ ابھی تک کی اپڈیٹس تھیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے، اور بڑی عجیب سی فیلنگ ہو رہی ہے کہ کیوں اس کو کرنے دیا گیا۔ 15 دن سے وہ احتجاج کر رہے تھے، سب کچھ کرنے تھے، 2 دن پھر انہوں نے دھرنا بھی دیا چوک یتیم خانے کے اوپر، اور حکومت ویٹ کرتی رہی۔ جب وہ داتا صاحب کے قریب پہنچے، یعنی ایم اے او کالج کے قریب آئے، تب عثمان بزدار کی جانب سے آیا کہ جی ہم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے جو ان سے مذاکرات کرے گی۔ تو 17 دن کیوں سوتی رہی حکومت؟ اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے، وہ اپنے اگلے ایک ویڈیو میں آپ سے ضرور ڈسکس کروں گا تھوڑی دیر کے بعد، کہ کیا ایسی بات ہے، اور اس ساری مارچ میں اصل میں گین کون کر رہا ہے اور کس طرح سے کر رہا ہے۔ لیکن آپ کو اس چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا، بیل آئیکن کو پریس کرنا پڑے گا۔ اگلی ویڈیو کے انتظار تک اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں کالا شاہ کاکو سے بول رہا ہوں۔ اس وقت تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کا جو ناموس رسالت مارچ ہے، اس پر شدید شیلنگ کی گئی ہے، سیدھی گولیاں برسائی گئی ہیں، 10 سے زیادہ ہماری شہادتیں ہو چکی ہیں، سینکڑوں لوگ زخمی ہیں، اور درجنوں لوگ وہ ہیں جو اپاہج اور معذور ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود رینجرز اور پولیس سیدھی گولیاں برسا رہی ہے، عوام باہر نکل چکی ہے پورے پاکستان سے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جو عوام اور اداروں کو لڑانا چاہتے ہیں؟ خدا کے لیے پاکستان پر رحم کیا جائے۔ یہ تو رسول اللہ کی عزت کے لیے لانگ مارچ تھا، اس میں پیدل لوگ چل رہے تھے۔ کل 6 بجے سے لے کے اب تک اس پرامن مارچ پر اتنی گولیاں برسائی گئی، اور بلکہ ہمیں کہا گیا کہ یہاں سے آگے اگر قدم بڑھاؤ گے تو آپ کو بھون کے رکھ دیا جائے گا، اور ویسے ہی کیا گیا۔ اب تو میں نام نہیں لے رہا، لیکن اگر ضرورت پڑی تو ہم یہ نام بھی لے سکتے ہیں۔ اس لیے ہوش کے ناخن لیں اور پاکستان کو اس طرف نہ دھکیلیں، ان پرامن لوگوں کو اس طرف نہ دھکیلیں جس طرف ہم جانا نہیں چاہتے۔